بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک کا مسلمان کے خلاف یہودی کے حق میں فیصلہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا منافق کی گردن اڑانا۔ ایک منافق اور یہودی کے درمیان ایک زمین کے مسئلہ میں اختلاف و جھگڑا ہو گیا۔ یہودی کا کہنا تھا کہ یہ زمین میری ہے اور منافق کا دعویٰ تھا کہ میری ہے۔ یہودی نے کہا کہ تم مسلمان ہو تو چلو تمہارے نبی کے پاس ہی فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ اب وہ دونوں یہ مسئلہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اپنے مابین اس زمین کے متعلق فیصلہ طلب کرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی گفتگو سننے اور دونوں کے دلائل کا جائزہ لینے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ کیا کہ یہ زمین یہودی کی ہے، اس مسلمان کی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ منافق کو پسند نہ آیا۔ وہ یہودی سے کہنے لگا کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا، لہٰذا ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس کا دوبارہ فیصلہ کرائیں گے۔ اس پر بھی یہودی تیار ہو گیا۔ منافق دراصل یہ سمجھ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کافروں اور یہودیوں کے متعلق سخت ہیں اور وہ اس یہودی کو برداشت نہیں کریں گے اور معاملہ سنتے ہی میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور اپنے مسئلے کی تفصیل بتائی اور فیصلہ چاہا، اور یہودی نے یہ بھی کہہ دیا کہ حضرت اس کا فیصلہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی یہ مسلمان منافق ماننے کو تیار نہیں اور یہ دوبارہ آپ سے فیصلہ کرانے کے لیے مجھے یہاں آپ کے پاس لایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا حضور علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا ہے؟ جواب دیا گیا کہ ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم یہیں بیٹھے رہو، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر اندر تشریف لے گئے اور تلوار لا کر اس منافق کی گردن اڑا دی اور فرمایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہ ہو، اس کے حق میں عمر کا یہی فیصلہ ہے۔ اس کے بعد منافقوں نے شور مچایا کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کر آئے۔ اسی واقعہ کے متعلق اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ترجمہ: بس آپ کے رب کی قسم ہے کہ وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے جھگڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مانیں اور آپ کے فیصلہ سے اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور بلا چوں چرا قبول نہ کر لیں۔ معلوم ہوا کہ دین کی بعض باتوں کو ماننا اور بعض کا انکار کرنا منافقوں کی علامت ہے، اور کامل مومن وہ ہے جو ہر بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ ہم میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز، روزہ اور دیگر عبادات میں تو قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، لیکن جب مسئلہ مال و دولت کا اور اپنے ذاتی یا خاندانی مفاد کا آتا ہے تو وہاں نہ اللہ یاد آتا ہے اور نہ رسول کی پرواہ ہوتی ہے، نہ لوگوں ہی سے کوئی شرم و حیا ہوتی ہے، بلکہ سب سے بالا تر ہو کر وہ اپنے مفاد کے لیے کوشش کرتے ہیں، چاہے اللہ راضی ہو یا نہ ہو، اللہ کا رسول خوش ہو یا نہ ہو۔